بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد جاوید غفاری اور اس وقت میں موجود ہوں پشاور سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھا کلومیٹر مسافت کر کے جمرود وہ علاقہ ہے جہاں پہ پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کراس کرتے تھے چوکی تو وہاں پر لکھا ہوتا تھا آگے اپنی ذمہ داری پر جائیں، لیکن آج فاٹا مرجر کے بعد جب میں وہاں سے گزرا تو اس طرح کا کوئی بورڈ مجھے نظر نہیں آیا۔ یہاں کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے الیکشن ہوا یہاں پر اور بڑے زبردست طریقے سے لوگوں نے حصہ بھی لیا اور بڑے خوش نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ کیا سیاست چل رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور کہہ لیں کہ حکومت کا حصہ ہیں، اور انہی سے بات کریں گے۔ جناب حاجی امیر افریدی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، شکریہ آپ کے۔ سر ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ سر یہ بتائیں کہ ابھی جس کو ہم کالا قانون کہہ رہے تھے اس کے پاس ہونے کے بعد اب کیا سفیدی آئی ہے جو آپ ادھر بیٹھ کے دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے تو مسلسل ہمارے علاقے کی طرف ان کا ترجیح کافی رہا ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی یہ نظام جو کالا قانون تھا وہ ختم ہو جائے ہمارے علاقے سے، ہمیں اپنے حقوق حاصل ہوں۔ جیسے بالغ رائے دہی ہے، ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں یہ کافی اچھا قدم تھا ہماری طرف، اور اس میں امن کا بھی بہت عمل دخل ہے، کافی امن و امان کی بھی بہتری آئی ہے۔ لیکن جو قانون آپ کہہ رہے ہیں کہ پاس ہو گیا ہے، ابھی تک اتنی امپلیمنٹیشن ہمارے علاقے میں نظر نہیں آ رہی۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہوگا۔ ہم بھی ولنگلی یہ اپنے سینئر قیادت سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں تاکہ ہمارے علاقے کے مسائل اور جتنی لوگوں کی پریشانیاں محرومیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ابھی عدالتیں بھی آ گئی ہیں، فورس بھی جو خسدار فورس تھی وہ لیویز فورس وہ پولیس میں کنورٹ ہونے جا رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا قدم ہے ہمارا، اور ہماری پارٹی کا بھی۔ ہمارے سی ایم صاحب بھی آن بورڈ رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے چیئرمین صاحب بھی آن بورڈ ہیں، اور نور الحق قادری صاحب بھی آن بورڈ ہیں، اور ان کی مسلسل کوششوں سے انشاءاللہ ہمارے علاقے کی بہت بہتری آئے گی ہمارے علاقے میں۔ امید ہے جو یہ ابھی امینڈمنٹ ہوئی ہے کہ اس میں ہمارے علاقے کی بہتری ہو، لیکن چند مشکلات ہیں جو انشاءاللہ وقت پہ حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ مشکلات کا آپ نے ذکر کیا، اور اگر ہم بجٹ دیکھتے ہیں تو بجٹ کی تقریر کے اندر خاص طور پہ فاٹا کا نام لہرا لہرا کر بولا گیا کہ فاٹا کے اندر ہم اس طرح کی تبدیلی لا رہے ہیں کہ وہاں پر 360 کے زاویے پر بہتری آ جائے گی، وہاں پر کوئی پریشانی ہے، وہاں پر کوئی امن و امان کی صورتحال ہے، وہاں پر دیگر معاملات ہیں، آئینی طور پر اس کو حق دیا جا رہا ہے۔ تو آپ مشکلات کا جن کا ذکر کر رہے ہیں یہ کتنی دیر میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گی؟ کیونکہ آپ جس نظریے سے دیکھ سکتے ہیں، جس آنکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، شاید ہم اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، انشاءاللہ بہتری آئے گی، لیکن جو ہماری جتنی بھی پولیٹیکل فورسز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جتنی بھی ابھی نمائندگان ابھی جو آئے ہیں، اور جو یہ پروسیس پہلی دفعہ ہمارے علاقے میں صوبائی الیکشن ہوئے ہیں، اس میں پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ پہلے صرف ملکان صاحبان کے ووٹ ہوتے تھے اور وہ اس سے الیکٹ ہوتے تھے، اور نیشنل اسمبلی کے تھے۔ ابھی صوبائی اسمبلی کے ہو گئے ہیں، لوگوں نے بھی کافی اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ لیکن جو یہ قانون آپ کہہ رہے ہیں اور ہمارے علاقے میں جو اب لاگو ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے ثمرات پہلے جو ہمارے عوام ہیں ان کو پہلے ثمرات ملنے چاہیے، بعد میں وہ تکلیفوں کا ان کو ذکر آنا چاہیے کہ بھئی فلاں تکلیف ہے، یا جوڈیشری میں ہے، یا انویسٹیگیشنز میں ہے، یا پولیس نظام آ رہا ہے، یا پٹواری نظام آ رہا ہے ادھر ریونیو کا۔ تو یہ پہلے ہمیں تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے، ہمارے علاقے کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے، اس لیے کہ جو ثمرات ہوتے تھے پہلے، جو ڈی سی بیٹھتے تھے جس کو ہم پولیٹیکل ایجنٹ کہتے تھے، تو وہ اس سے بھی ہمارے نظام کو ختم ہو گیا ہے، پولیٹیکل ایجنٹ بھی ختم ہو گیا ہے، اب ڈی سی صاحب آ گئے ہیں۔ تو ڈی سی صاحب ویکیوم ایک ہے، تھوڑا سا ویکیوم ہے ہمارے علاقے کی، جو مشران ہیں، جو ایلڈرز ہیں، جو ملکس ہیں، وہ اتنے آن بورڈ نہیں ہو رہے ابھی، اور ڈفرینٹ تحریکیں آ گئی ہیں، قبائلی اسلام تحریک اور صوبہ بنانے کی سپریٹ تحریک، تو ان کو ابھی ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک حل تلاش کرنا چاہیے۔ ابھی فی الحال اتنا ہمارے علاقے میں جو یہ سسٹم ہے اتنا بہتر نہیں ہوا، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ بہتر ہو۔ گورنمنٹ سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں آن بورڈ لیں، اور ہمارے علاقے کی جتنی بھی ملکان صاحبان ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات بہتری طریقے سے حل کریں۔
یہ ایم پی اے کا الیکشن تو اب ہوا ہے پہلی دفعہ اس کے اندر، اس ایریا کے اندر، کیونکہ اس کو ابھی خیبر پختونخوا کہیں گے، اس ایریا کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے جو الیکشن ہوتے تھے یا تو وہ اس کے ہوتے تھے نیشنل اسمبلی کے ہوتے تھے یا پھر سینٹ کے اندر آپ کے سینیٹرز جاتے ہیں. اچھا، آپ کے سینیٹرز جو ہیں اس کے اوپر اور نیشنل اسمبلی کے جو آپ کے سینیٹرز ہوتے تھے سب سے زیادہ پولیٹیکلی ان کو وہ کیا جاتا تھا، ایکسیس میں ہوتے تھے، ایزی ایکسیس کہہ لیں، کیونکہ وہ سارے کے سارے تقریباً آزاد امیدوار ہوتے تھے. یا ابھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں، آزاد امیدوار بھی ہیں. ان کو کیوں ایزی ایکسیسیبل سمجھا جاتا ہے؟ جو بھی برسر اقتدار پارٹی ہوتی ہے وہ ان کو اپنے ساتھ ملانے میں آسانی سے ملا لیتی ہے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بہت اچھا اقدام بھی ہے کہ اگر سینٹر میں جس کی حکومت ہو تو آپ کو فائدہ تبھی ملتا ہے جب آپ کے نمائندگان سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوں یا ان کی کولیشن میں ہوں یا سینٹرل گورنمنٹ سے ہو. اس لیے کہ ہمارے علاقے میں ترقی پھر اس طرح نہیں آ سکتی جس طرح اگر آزاد امیدوار چلا جائے. ابھی بھی ایم پی ایز آزاد امیدوار آ گئے ہیں، ہمیں کافی تحفظات ہیں لیکن یہ فارم نہیں ہے ان کو ڈسکس کرنے کا. ابھی اگر سینٹر میں گورنمنٹ تحریک انصاف کی ہے تو اگر ادھر ہمارے نمائندے بھی پاکستان تحریک انصاف کے آ جاتے تو ہمارے کافی مشکلات، ہمارے لیے کافی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے حل کرنے میں. لوگوں کی مشکلات ہیں. اب آزاد امیدوار ہیں، ان کی مرضی ہے، جس طرح وہ فنڈز بھی اس طرح نہیں ہو سکیں گے، ہمارے علاقے پہ خرچ نہیں ہو سکیں گے. انفراسٹرکچر تباہ ہے، اس طرح وہ ان کو نظر نہیں آئیں گے جس طرح ہمیں نظر آ سکتے ہیں. جس طرح ہمارا ایک پارٹی منشور تھا، جس طرح ویژن تھا ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا، تو وہ آزاد امیدوار اس طرح نہیں اس کو ایڈریس کر سکیں گے. ہماری توقع ہے ان سے کہ ایڈریس کریں اور مشکلات حل ہو جائیں، مسائل حل ہو جائیں، لیکن اس میں تھوڑا وقت لگے گا. پہلے بھی یہ تھا کہ ڈی سی اور آپ نے کہا جس طرح سینیٹرز تھے، جس طرح ایم این ایز تھے، تو وہ سینٹر کے ساتھ کولیشن میں ہو سکتے تھے. اگر جس طرح ایم این ایز سینٹر کے ساتھ کولیشن میں آ جاتے تو ہمارے علاقے کی طرف بہتری آ جاتی. لیکن وہی آزاد سسٹم چل رہا ہے، وہی آزاد امیدوار آ رہے ہیں، وہی انڈیپینڈنٹ مسئلے اگر کچھ تھوڑے بہت حل ہو جائیں لیکن اجتماعی طور پہ حل نہیں ہو رہے ہیں ابھی تک ہمارے علاقے میں. اس کا کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ آپ یہاں کے سیاستدان ہیں، جہاں کے جو مسائل آپ جانتے ہیں وہ شاید شہر اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ نہ جانتے ہوں. کیا آپ سجیسٹ کریں گے وزیر اعظم کو یا موجودہ حکومت کو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی ہو یا سینٹرل ہو، کہ وہ کون سے ایسے 5 یا 10 مسائل آپ بتاتے ہیں جو فوری طور پر حل ہونے بھی چاہیے اور ایزیلی ہو بھی سکتے ہیں؟ ہماری تو کافی باتیں بھی ہوئی ہیں، ہماری کافی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور چل بھی رہی ہیں، آنے والے دنوں میں بھی ہوں گی. کہ ہمارا جو آج سی ایم صاحب آئے تھے اور طورخم گیٹ کا اپگریڈیشن ہوا ہے، 24 آور سروس ہو گئی ہے. اس سے ہماری برآمدات اور درآمدات کافی بہتر ہوں گی. ہمارا ٹریڈ جو ہے کافی اچھا ہو جائے گا. ہمارے لوگوں کو بے روزگاری تھوڑی سی کم ہو جائے گی. اسی طرح کے سٹیپس لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے علاقے میں بہتری آئے گی. لیکن جو ہمیں جتنا پتہ ہے اور جو گراؤنڈ روٹ لیول پہ اختیارات کو منتقل کرنے والی بات ہے، تبھی اگر آزاد امیدوار آئے ہیں تو وہ کس طرح ہم وہ ٹرانزیکشن کس طرح نیچے جائے گا، کس طرح لوگوں میں ہم اویئرنیس پیدا کریں گے کہ بھئی ہم پاکستان تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہے، ولنگ ہے کہ بھئی ہم جو ڈسٹرکس مرج ڈسٹرکس ہیں ان میں کچھ بہتری لائے. وہی لوگوں کے وہی پرانے مسئلے ہیں، وہی ابھی تک آ رہے ہیں چلے. جو ہمیں اب میٹنگ ہو رہی ہیں ہماری سی ایم صاحب کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں، کیبنٹ لیول پہ بھی ہو رہی ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ گراس روٹ لیول پہ یہ پاورز چلے جائیں. اور جو آئندہ ابھی آ رہے ہیں بلدیات انتخابات آ رہے ہیں، اس میں ہماری پی ٹی آئی تھوڑی سی آن بورڈ ہو جائے تو انشاءاللہ مشکلات حل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، امپاسبل کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ایک راستہ ہونا چاہیے کہ جس راستے پہ ہم چلیں اور اس پہ ہم ڈیلیور کر سکیں، لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں. ابھی تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا پاکستان تحریک انصاف کا. ابھی بھی کافی اسکیمز آ رہے ہیں. ہمارے جو صحت انصاف کارڈ ہے، جس طرح سولرائزیشن ہے، ابھی ہمارے علاقے میں بجلی کی جو تکلیف ہے لوگوں میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. وہ بھی گیس کے بڑے منصوبے ہیں، اب جیسے ڈبل روڈ کا ہے، جیسے ہاسپٹل اپگریڈیشنز ہیں، جس طرح ہمارا جو طورخم 24 آور سروس ہے یہ ابھی انشاءاللہ ہو سکے گا. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں، صوبائی لیول پہ بیٹھ جائیں اور ان کو ان تکلیفات سے آگاہ کریں کہ لوگوں میں جو گراس روٹ لیول پہ جو تکلیفیں ہیں وہ ختم کرنے میں ہم کوئی کردار ادا کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ حاجی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا. آپ سے اسی طرح سیکھنے کے لیے اور بھی مزید موقع لیتے رہیں گے. اور آپ نے سنا جناب
اس وقت جو مسائل ہیں وہ موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ان کا بھی کہنا ہے کہ کوشش کر رہی ہے. اس کے اوپر وہ کتنے عرصے میں کامیاب ہوتی ہے یا کتنے عرصے میں کامیاب ہونا چاہیے، وہ بہتر طور پہ اگر حکمت عملی بنائیں گے اور یہاں کے جو لوکل جو سیاستدان ہیں ان کو ساتھ لیں گے، کیونکہ ان کی جو یہاں کے ساتھ پختگی اور ساتھ چلنے کا طریقہ ہے وہ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے مسائل ہیں. اگر باہر سے کوئی آ کر آزاد امیدوار یا کوئی اور اس طرح کا سامنے آ جائے گا، حکومت کا حصہ بنیں گے، لیکن وہ اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے جو یہاں کے موجودہ لوگوں کے مسائل بھی جانتے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. اس وقت ہم موجود تھے جمرود میں. یہاں سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.